الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام اتنا پیسفل، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں آپ اسلام کی تصویر کو دیکھیں گے، سمجھیں گے تو یقین مانیے پوری دنیا جو آج ہیومن رائٹ کی بات کر رہی ہے، ویمن رائٹ کی بات کر رہی ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی کی بات کر رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کر رہی ہے، یقین مانیے اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہے، اتنی عمدہ ہے، اگر کوئی انہیں سمجھ جائے، کوئی انہیں حقیقی معنوں میں اپنے آنکھ سے بغض و کینے کے پردے کو ہٹا کر اگر دیکھے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ایمان کی خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی کا ایسا احساس ہوگا کہ اگر وہ ایمان، مسلمان، اسلام کا دشمن ہوگا تو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں آپ کو آج اس ٹاپک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، سننا ثواب، لیکن ہمارا مذہب اسلام لوگوں کے حقوق کے حوالے سے کتنا سینسیٹیو ہے کہ میں آپ کو آج ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام مجید، جس کی تلاوت بہت عمدہ ہے، جس کی تلاوت پر بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے بھی ہمیں کتنی اچھی رہنمائی کی ہے کہ اگر کبھی کسی کو اس عمدہ عبادت سے بھی تکلیف پہنچتی ہو تو اس سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات یوں تھی کہ کبھی بلند پڑھتے اور کبھی پست یعنی آہستہ پڑھتے۔ اس کی تفسیر، اس کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس طرح فرماتے ہیں، یعنی تہجد میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز سے، یعنی اگر تنہائی میں تہجد پڑھتے، یعنی جس جگہ پر آپ تہجد کی نماز ادا فرما رہے ہوتے، اگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تو آپ بلند آواز سے قرات کرتے، لیکن اگر وہاں پر کوئی ہوتا تو آپ اس کا خیال کرتے ہوئے آہستہ تلاوت کرتے۔ سبحان اللہ۔ مزید اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے پوچھا گیا قرآن شریف کی تلاوت آواز سے کرنا یا آہستہ کرنا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا قرآن مجید کی تلاوت آواز سے کرنا بہتر ہے، آواز سے کرنا بہتر ہے، مگر نہ اتنی آواز سے کہ اپنے کو تکلیف یا کسی نمازی یا ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کے کام میں خلل ہو، یا کسی جائز نیند سونے والے کی نیند میں خلل آئے، یا کسی بیمار کو تکلیف پہنچے، یا بازار یا سرائے عام سڑک ہو، یا لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں اور کوئی سننے کے لیے حاضر نہ رہے گا، ان صورتوں میں آہستہ ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ بحر شریعت کے مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن جیسی اہم عبادت، اتنی بہترین چیز، لیکن حقوق العباد یعنی لوگوں کا خیال رکھنے کے حوالے سے اس میں کیا فرمایا گیا؟ اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی وضاحت فرمائی کہ اگر اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہو یا کسی کو تکلیف ہوتی ہو، کوئی جائز نیند سونے والے کو تکلیف ہوتی ہو، یا جو ہے کہ کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہو، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی کسی ذکر و فکر میں مشغول ہے، آپ کے بلند آواز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو خلل، اس ذکر و فکر میں خلل ہوتی ہو،
تو دیکھیں اس میں بھی آہستہ پڑھنے کا حکم کہا گیا ہے۔ تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام بہت پیارا مذہب اسلام ہے۔ ہمیں مذہب اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو یقین مانیے کہ اپنے غیر بھی ہم سے متاثر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اس سے اعلیٰ حضرت کے اس فرمان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عادت سے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو لوگوں کی فکر ہی نہیں کرتے، لوگوں کی نیند کی فکر نہیں کرتے، لوگوں کے آرام کا خیال نہیں کرتے، مزدوروں کو ستاتے ہیں۔ یعنی اب رات میں چونکہ میرے گھر میں پروگرام ہو رہا ہے تو چونکہ تقریباً 10-11 بجے کے بعد تو لوگوں کے سونے کا معمول ہے نارملی، لیکن اس کے باوجود پوری رات میرے گھر میں پروگرام ہے، میں قرآن شریف سے شبینہ پڑھوا رہا ہوں مائک لگوا کر، کوئی سننے والا نہیں ہے، پڑھنے والا بیچارہ پڑھ رہا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اڑوس پڑوس کے جو ہے کہ جائز نیند سونے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا ان کے نیند میں خلل ہو رہی ہے، یا کوئی بیمار ہے، ساؤنڈ سسٹم اتنا بڑھا دیا کہ جس سے بیمار کو تکلیف ہو رہی ہے، بہت سارا ہارٹ کے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس سے یقین مانیے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ہمارے اسلاف فرما رہے ہیں، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انداز سے، مبارک سیرت سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے، اور اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنے اچھے انداز سے فرما دی۔ تو مجھے اور آپ کو اسلام کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، لوگوں میں دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب تک مائک سسٹم بلند آواز سے پوری رات نہیں پڑھی جائے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں کچھ پروگرام ہو رہا ہے؟ تو ہمیں تو یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر یہ ایسا بھی کہ اس سے تکلیف، اور اس تکلیف کی وجہ سے یہ چیز پھر ناجائز کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایسے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اسلام کی تصویر کو داغ پہنچتا ہو۔